السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری مستحکم کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کے بارے میں امریکی قرارداد کے جواب میں ایک قرارداد کی منظوری دے گی۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے پائیدار تحقیق پر زور دیا ہے۔ چین نے غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے اسلام آباد میں خصوصی تحفظ یونٹ کے قیام کی تعریف کی۔ وزیر قانون نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ان کی گراں قدر شرکت کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے فوری طور پر 40 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب حکومت سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیمی نظام یقینی بنانے کے لیے پہلی اسکول شماری کروا رہی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ گردوارہ کرتارپور صاحب میں نصب کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے عالمی بینک کے تعاون سے سندھ لائف سٹاک ایکوکلچر سیکٹر ٹرانسفارمیشن منصوبے کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں ضلعی اور سیشنز عدالت نے عدت نکاح کیس میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کی سزا کی معطلی کے لیے دائر درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ پاکستان نے کشمیری بچوں کی حالت زار کو نظر انداز کرنے پر بچوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ پر کڑی تنقید کی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اور ریڈیو اور ٹی وی کی ممتاز فنکارہ بیگم خورشید شاہد کی 30ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں آذربائیجان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری مستحکم کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل وضع کریں۔ انہوں نے وسطی ایشیائی ممالک خصوصاً آذربائیجان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے منفرد تصویراتی محل وقوع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وسیع ایشیائی ممالک کے لیے سمندری راستوں کے ذریعے ایک قدرتی راہداری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو اشروں پر محیط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی بدولت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آذربائیجان کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے کیونکہ آذربائیجان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کو دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار اور تجارتی حجم اور سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافے کے لیے اقدامات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے پاکستان کے حوالے سے امریکی ایوانی نمائندگان کی منظور کی گئی قرارداد کا نوٹس لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں کٹوتی کی تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت بھی امریکی قرارداد کے رد عمل میں ایک قرارداد منظور کرے گی جس کا مسودہ حزب اختلاف اور حکومتی اراکین کو بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے حزب اختلاف اور حزب اقتدار سے کہا کہ وہ خود مختاری اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ وزیر خارجہ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز پاکستان کے عام انتخابات میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی اور عام انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की हसन इकबाल ने ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए पायदार तहकीक पर जोर दिया है। वो चेयरमैन पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल गुलाम मोहम्मद अली से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी और जदीद ज़राए के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा, निजी शोबे के ताउन से शफाफियत और तहकीक को यकीनी बनाना वक्त का तकाजा है। हसन इकबाल ने कहा कि किसानों की हौसला अफजाई के लिए ज़िली सतह पर ज़रई पैदावार के मुकाबले मुनक्किद कराने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PARC ने वफाकी वज़ीर को आगाह किया कि मुल्क की ज़रई पैदावारी सलाहियत कम है। उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस किसान तमाम इक़साम के बीजों की खरीदारी नहीं कर सकते। चीन ने गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ यूनिट के क़याम को सराहा है। इस बात का इज़हार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके चीनी हम मनसब के दरमियान न्यूयॉर्क में एक मुलाकात में किया गया। मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत, जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बातचीत की गई। चीन के वज़ीर दाखिला ने दासू वाक़ई की तहकीकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की वाक़ई की तफ्तीश में पेशावराना महारत की भी तारीफ़ की। चीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाली आलमी सलामती फोरम में शिरकत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर पार्लियामेंट में इज्तिमाई रद्द अमल दिया जाएगा। उन्होंने आज सुनो FM रेडियो नेटवर्क के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि मामले को हिज़्ब इख्तिलाफ की हिमायत से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी ग्रांकद शिरकत को नागुज़ीर करार दिया है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ख़वातीन से मुतल्लिक़ मुक़द्दमात को तेज़ी से निपटाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इन मुक़द्दमात को निपटाने के लिए वक्त मुकर्रर होना चाहिए। ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से वफाकी वज़ीर ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए मनफी रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है और हुकूमत यकीन रखती है कि इस लानत के ख़ात्मे के लिए मौसर कानून साजी होनी चाहिए। वज़ीर ममलकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने IT के शोबे में सरमायाकारी के लिए स्वीडन की कंपनियों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। आज इस्लामाबाद में स्वीडन की कंपनियों के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम कर रही है। शिजा फातिमा ने कहा कि मुल्क की मईशत को डिजिटलाइज करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने FPR को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन की मंजूरी दे दी गई है, जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए फौरी तौर पर 40 करोड़ रुपए के इजरा की हिदायत की है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास आज लाहौर में हुआ, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबों की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने तमाम मनसूबों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने तमाम स्कीमों के प्रोजेक्ट फंड 15 जुलाई तक जमा करवाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स के बरामदात के लिए कंपनी बनाने की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि पंजाब में मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस शुरू की जा रही है। पंजाब हुकूमत हुनरमंद प्रोग्राम मुतारिफ कराने के लिए स्कूलों के शुमार का आगाज़ कर रही है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्कूल मैपिंग सिस्टम से सूबे के सरकारी स्कूलों में तालीम के निज़ाम को मयारी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगले माह बैनुल-सूबाई कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद कर रही है ताकि मुल्क भर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक कौमी हिकमत अमली तरतीब दी जा सके।
DHQ ہسپتال مظفر گڑھ میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے پہلی بار کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد کامیابی سے ایک مریض کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ جزوی طور پر جوڑ دیا۔ پریس ریلیز کے مطابق ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عامر بشیر نے اس آپریشن کو ڈاکٹروں کی ٹیم کا بڑا کارنامہ قرار دیا، جس کی قیادت ڈاکٹر طارق سعید کر رہے تھے، جنہوں نے انتہائی پیچیدہ آپریشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ انہوں نے اس کامیابی کو ڈاکٹروں کے علاوہ ہسپتال میں فراہم کردہ جدید آلات سے بھی منسوب کیا، جنہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے شعبہ صحت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ہسپتالوں کو مہیا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید ترین آلات کے بغیر اس آپریشن کی کامیابی ممکن نہیں تھی، جو حال ہی میں صوبائی حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے پہلے سکھ رہنما مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ مستقل طور پر گردوارہ کرتارپور صاحب میں رکھ دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اقلیتی امور کے وزیر اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے پردھان سردار رمیشن سنگھ اروڑا نے کرتارپور یونٹ کے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حکام اور بھارت سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کے ہمراہ مجسمے کی تنصیب کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے مجسمے کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارت سمیت مختلف ممالک سے آئے ہوئے سکھ یاتری ہفتے کو لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 150ویں برسی میں شرکت کے لیے پاکستان میں ہیں۔ حکومت سندھ صوبے میں لائف سٹاک کے شعبے کی ترقی کے لیے نمایاں اقدامات کر رہی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت نے سندھ لائف سٹاک ایکو کلچر سیکٹر کو ترقی دینے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے لیے عالمی بینک مالی وسائل فراہم کرے گا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے مطابق منصوبے کا مقصد لائف سٹاک اور ایکو کلچر کے شعبوں کی رسد کو بہتر بنانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں ہر طرح کی بھرتیوں پر عائد پابندی ہٹا دی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پاکستان میں تعینات نیدرلینڈز کی سفیر ہنی فوکل دیواریس نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متھی اللہ سے۔ ملاقات میں مختلف شعبہ جات میں تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں افغان مہاجرین سے متعلق مسائل کے علاوہ زراعت، لائف سٹاک، آبی وسائل، سیاحت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے ممکنہ مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبائی حکومت کو زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں کی ترقی کے لیے صوبے میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ صرف ایک ہفتے کے دوران 11 لاکھ سے زائد سیاحوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سیاحوں میں 300 کے قریب غیر ملکی بھی شامل تھے۔ ان سیاحوں میں سے 4,33,000 سے زائد نے ناران اور کاغان کی خوبصورت وادیوں کی سیر کی، جبکہ 1,70,000 سیاحوں نے مختلف خوبصورت مقامات کی سیر کی، جن میں سے زیادہ تر سوات میں مالم جبہ گئے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ضلع چمن کے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج ضلع چمن میں چمن کے ماسٹر پلان کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر متعلقہ حکام نے وزیر اعلیٰ کو چمن ماسٹر پلان پر بریفنگ دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ملک بھر میں اب تک 47 لاکھ سے زائد مستحق افراد میں 50 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے ہیں۔ ملک بھر میں مستحقین میں بے نظیر انکم کفالت نقد امداد کی اپریل سے جون 2024 تک سہ ماہی قسط کی 2 مراحل میں تقسیم جاری ہے، جس کا مقصد رجسٹرڈ مستحق خاندانوں میں فی خاندان 10,500 روپے تقسیم کرنا ہے۔ مستحقین 8171 سے پیغام موصول ہونے کے بعد قریبی سینٹر سے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ BISP تحصیل دفاتر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 0800 264-777 پر کال کر سکتے ہیں۔ مستحقین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے BISP ہیڈ کوارٹرز میں ایک خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔
اسلام آباد کی ایک سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کی جانب سے عدت نکاح کیس میں اپنی سزائیں معطل کرنے کے حوالے سے دائر درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے آج فیصلے کا اعلان کیا جو منگل کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل رواں سال فروری میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدت نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بچوں اور مسلح تصادم کے نام سے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں غیر ملکی قبضے کے تحت کشمیری بچوں کی حالت زار کو نظر انداز کرنے پر کڑی تنقید کی ہے۔ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں رپورٹ پر کھلی بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے رپورٹ کی مسلسل اور واضح ناکامی اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے بچوں کی حالت زار کو جان بوجھ کر نکالنے پر تنقید کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ غزہ جنگ میں 14,000 بچوں کی ہلاکت کے باوجود اسرائیل کو رپورٹ میں شامل کرنے پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بچوں کی تکالیف کو غیر منصفانہ طریقے سے نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بچوں کی نسلیں تشدد، ظلم و جبر اور خوف کے ماحول میں پروان چڑھی ہیں۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر اور انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائندوں کو بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر تک رسائی فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلح تصادم میں بچوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سیکرٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی کے اختیار کی حمایت کرتا ہے، مگر انہوں نے زور دیا کہ نمائندہ خصوصی کے اختیارات کے قانونی پہلوؤں کا احترام بھی کیا جانا چاہیے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان امن و مفاہمت کے فروغ کے بارے میں گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مسعود خان نے اقلیتوں کے قتل کو انسانیت سوز جرم قرار دیا۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ مشترکہ اقدار پر توجہ دیں تاکہ لوگوں کو منقسم کرنے کی کوششوں کا سدباب کیا جا سکے۔ پاکستان میں امریکہ کی سفیر این پیٹرسن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین المذاہب مذاکرات سے انتہا پسندی کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے۔ مختلف مذاہب کے لیڈر، سفارتکاروں، بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن کے نمائندوں اور امریکہ کے ادارہ برائے امن اور تھنک ٹینکس نے کانفرنس میں شرکت کی۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اس کا محاسبہ کرے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے تمام اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے پر زور دیا تاکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی مظلوم عوام کی مشکلات دور کی جا سکے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا کہ بھارتی جارحیت سے مقبوضہ علاقے کی معیشت اور ثقافت تباہ ہو چکی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی قیادت میں حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کو دبانے کے لیے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع بارہمولہ میں مزید 5 کشمیریوں کی لاکھوں روپے مالیت کی 9 کنال اراضی ضبط کر لی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جائیداد کو ضبط کرنا مودی حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کی جائز جد و جہد کو دبانے کا ایک نیا ہتھ کنڈا ہے۔ ادھر جنیوا میں ایک کشمیری وفد نے اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے آج جنوبی کوریا کے جزیرے جیجو میں اپنی پہلی سہ فریقی کثیر شعبہ جاتی مشق کا آغاز کیا۔ مشق میں بیلسٹک میزائل، دفاع، فضائی دفاع، آبدوز شکن جنگ، تلاش اور بچاؤ، سمندری دفاع اور دفاعی سائبر ٹریننگ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف حصوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 47 فلسطینی شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر سابق اسرائیلی مصالحت کار اور انٹرنیشنل کمیونٹیز آرگنائزیشن کے مشرق وسطیٰ کی ڈائریکٹر نے غزہ میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی امن فوج تعینات کرنے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ فلسطینی عوام کا تحفظ کیا جا سکے اور اسرائیلی فورسز کو وہاں سے نکلنے پر
مجبور کیا جائے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پروویڈنس میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین کھیلے جانے والا ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل میچ بارش کے باعث اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی بار میگا ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ برائن لارا نے اسٹیڈیم میں میگا ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں افغانستان سے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ افغانستان کی پوری ٹیم 11.5 اوورز میں صرف 56 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے 56 رنز کا آسان ہدف 8.5 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ڈیکاک واحد بیٹر تھے جو 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ہینڈرکس 29 اور کپتان ایڈن مارکرام 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ جنوبی افریقہ کی گرنے والی واحد وکٹ فضل حق فاروقی نے حاصل کی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے تبریز شمسی اور مارکو جینسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مارکو جینسن کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ NLC نے کوہ پیمائی کے فروغ کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔ NLC کے تعاون سے خواتین کی ایک ٹیم دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرے گی اور وہاں قومی پرچم لہرائے گی۔ یہ ٹیم لاہور اور گلگت بلتستان کی خواتین پر مشتمل ہے۔ سکردو میں بھی خواتین ٹیم کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ NLC کی جانب سے ٹیم کو 50 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے NLC نے کوہ پیما عابد بیگ کو ضروری وسائل فراہم کیے جو دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت کو سر کریں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم آپ کو نیوز بلیٹن میں ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کہا ہے کہ جرمنی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش ISPO 2024 میں شرکت کے لیے 5 جولائی تک درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ TDAP کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق 3 روزہ نمائش جرمنی کے شہر میونخ میں 3 سے 5 دسمبر تک جاری رہے گی، جس میں کھیلوں کا سامان، دستانے، سپورٹس شوز، کوہ پیمائی میں استعمال ہونے والا سامان، سپورٹس میں استعمال ہونے والی اینکیں اور فٹنس کے سامان سے وابستہ افراد اور ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے۔ نمائش کے حوالے سے مزید تفصیلات اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور چیئرمین پی آف فہیم الرحمان سہگل نے کہا ہے کہ تاجر برادری عزم و استحکام پاکستان آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ امن و امان سے ہی معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں دیگر تاجر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک صحیح سمت میں چل پڑا ہے، سیاسی استحکام آ گیا ہے، اب معاشی استحکام بھی آئے گا۔ فوجی اور سیاسی قیادت مل کر غیر ملکی سرمایہ کاری لا رہے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ظفر محمود چودھری نے کہا کہ معاشی پہیہ چلنے سے ہی مہنگائی کم ہوگی، جس کے لیے امن و امان کا ہونا ناگزیر ہے، اور امن و امان کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 252 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,528 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 283 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 469 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 27 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 426 کمپنی کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 211 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 150 میں کمی، جبکہ 65 کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 35 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 351 روپے 53 پیسے 352 روپے 16 پیسے، یورو 297 روپے 80 پیسے 298 روپے 33 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 11 پیسے 74 روپے 24 پیسے، اور UAE درہم 76 روپے 20 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 34 پیسے۔
آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,07,136 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,44,053 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 87,854 میٹرک ٹن برآمدی اور 26,199 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب بلیٹن میں سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ریڈیو ٹی وی کی ممتاز اداکارہ بیگم خورشید شاہد کی تیسری برسی آج منائی گئی۔ وہ دلی میں پیدا ہوئیں۔ خورشید شاہد نے آل انڈیا ریڈیو دلی سے 9 برس کی عمر میں اداکاری اور گلوکاری شروع کی۔ 1947 میں تقسیم کے بعد وہ اپنی فیملی کے ہمراہ ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ 1995 میں حکومت پاکستان نے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ ان کا انتقال آج ہی کے دن 2021 میں لاہور میں ہوا۔ معروف لوک گلوکار حامد علی بیلا کی 23ویں برسی آج منائی گئی۔ گلوکار کی میٹھی آواز کا سحر برسوں بعد بھی برقرار ہے۔ گلوکار حامد علی بیلا کچھ اس طرح ڈوب کر قافیاں، غزلیں اور گیت گاتے کہ سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا۔ مادھو لال حسین کا کلام تو لوک گلوکار کی پہچان بن گیا۔ پٹیالہ گھرانے کی آواز سب سے پہلے ریڈیو پاکستان سے گونجی اور پھر شاہ حسین، غلام فرید، محمد بخش کی قافیاں گاتے گاتے یہ فقیر فن اور شہرت کی بلندیوں کو چھوتا گیا۔ حامد علی بیلا نے شاہ حسین کی لکھی ایک کافی گائی جو آج بھی ان کی پہچان ہے۔ گلوکار نے محصور کن لوک اور صوفیانہ گائکی کی بدولت پرائڈ آف پرفارمنس سمیت کئی ایوارڈ پائے۔ عظیم فنکار قسم پرسی کی حالت میں ہی 27 جون 2001 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اسکرین رائٹر، گیت نگار، اداکار اور ہدایت کار سید محمد احمد نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک ان کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہے۔ ٹک ٹاک پر لوگ بہت شاندار مواد بنا رہے ہیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار اور ہدایت کار سید محمد احمد نے ایک انٹرویو میں ویڈیو ایپ ٹک ٹاک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے ہمیشہ یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کوئی شخص 30 سیکنڈز میں ایک دلچسپ مواد کیسے بنا سکتا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق طویل مدتی تنہائی فالج کے خطرات کو 56% تک بڑھا سکتی ہے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے محققین کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ دائمی تنہائی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ وہ افراد جو وقتی تنہائی سے گزرتے ہیں ان میں طویل مدت سے تنہائی میں مبتلا افراد کے مقابلے میں فالج کے اضافی خطرات نہیں ہوتے۔ جامعہ سے تعلق رکھنے والی تحقیق کی سربراہ مصنفہ ڈاکٹر پینی سوا نے بتایا کہ تنہائی کو عوامی صحت کے بڑے مسئلے کے طور پر سمجھنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیق کے نتائج اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تحقیق میں یونیورسٹی آف مشیگن کے ہیلتھ اور ریٹائرمنٹ HRC سروے کے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا، جس میں 50 برس یا اس سے بڑی عمر کے تقریباً 9,000 فالج سے غیر متاثرہ افراد کا 10 سے 12 سال کے درمیان معائنہ کیا گیا۔ اور سائبر ماہرین نے مختلف ممالک کے اینڈرائڈ صارفین کو خطرناک بینکنگ حملے سے خبردار کر دیا ہے۔ میڈوسا نامی یہ کیمپین سائبر مجرمان کو پینترے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے فون میں بغیر ان کے علم میں آئے گھسنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، اسلام آباد اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم کراچی سمیت جنوب مشرقی زیریں سندھ میں کہیں کہیں، جبکہ خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور روب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سندھ میں میرپور خاص کے مقام پر 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں مختلف مقامات پر بارش کی تفصیل: سرجانی ٹاؤن میں 22 ملی میٹر، نارتھ کراچی 14، گلشن حدید 10، ملیر ہاٹ 4، کورنگی 3 اور ناظم آباد میں 1 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ سندھ میں چھور کے مقام پر 14 اور شہید بنظیر آباد میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کشمیر میں کوٹری میں 29، پنجاب جوہر آباد 19، اسلام آباد ایئرپورٹ کے مقام پر 4 ملی میٹر، مری 1، خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ 16، چترال، کلام 4، دروش 1 اور روب میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24
24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور جنوب مشرقی زیریں سندھ میں کہیں کہیں، جبکہ گلگت بلتستان، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، بالائی سندھ، جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔